جو لوگ شہید ہوئے وہ حسینی راہ پر گامزن ہوئے، اور جو لوگ حیات ہیں انہیں زینبی کام انجام دینا ہے۔ شہید مطہری۔ آئیے شہزادی زینب کی حیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ کا گھر پنجتن کے نور سے معمور تھا۔ رسول موجود، علی موجود، فاطمہ موجود، حسن موجود، حسین موجود کہ 5 شعبان یا جمادی الاول سن 5 ہجری کی مبارک تاریخ میں خانہ پنجتن پاک میں ایک اور نور آیا۔ گلزار فاطمہ میں کلی تیسری کھل بنت نبی کو زینب صبر آزما ملی۔ ختمی مرتبت نے بیٹی کو بیٹی کے آنے کی مبارکباد دی۔ علی خوش تھے کہ حسنین کی بہن آئی، فاطمہ خوش تھی کہ زینت چمن آئی، حسن خوش تھے کہ قوت بازوئے حسن آئی، حسین خوش تھے کہ میری شریک لہن آئی۔ زینب نے 5 معصوموں کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ جس طرف نظر کی عصمت نظر آئی۔ نانا محمد خدا کا رسول، بابا امام زوج بطول، ماں معصومہ بنت رسول، 2 بھائی دونوں امام عصمت کے پھول۔ آپ کی ولادت کی خبر جب آپ کے جد امجد حضرت رسول خدا کو ہوئی تو حضرت بیت الشرف جناب سیدہ میں تشریف لائے، نو مولود کو طلب فرمایا، سینہ اقدس سے لگایا اور اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر بے پناہ گریہ فرمایا۔ بی بی نے وجہ گریہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جان پدر، تیرے بعد یہ بچی متعدد تکالیف و مصائب میں گرفتار ہوگی۔ شہزادی کی کنیت و القاب۔ آپ کی کنیت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ام الحسن اور بعض ام کلثوم کہتے ہیں۔ آپ کی خواہر کا نام بھی ام کلثوم تھا۔ آپ کے مشہور القاب صدیقہ کبریٰ، عالمہ غیر معلمہ، نائب زہرا، شریکت الحسین، مظلومہ اور عقیلہ القریش تھے۔ غیر معمولی ذہانت و فراست کے باعث دانشمند ملت اسلامی جناب عبداللہ بن عباس آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور پھر یہ لقب ایسا سجا کہ آپ کی شناخت بن گیا۔ مخدومہ صرف 5 سال ہی کی تھیں کہ پہلے تو دم ہوش چاہنے والے نانا کو رخصت ہوتے دیکھا، اور پھر اس عظیم حادثے کے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے بعد ماں کی مامتا سے محروم ہو گئی۔ حضرت رسول خدا نے بچی کا نام بحکم خدا تعالی زینب رکھا۔ یہ لفظ زین اور اب کا مرکب ہے، جس کے معنی ہیں باپ کی زینت، اور در حقیقت آپ اپنے پدر بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زینت تھیں، عبادت الہی میں بھی اور کارہائے دینی میں بھی۔ آپ کا لقب عالمہ غیر معلمہ حضرت زین العابدین امام علی ابن الحسین کا عطا کردہ ہے۔ اس لقب سے حضرت نے آپ کو کوفے کے بازار میں اس وقت مخاطب فرمایا تھا جب بی بی پرجوش انداز میں اہل کوفہ سے خطاب فرما رہی تھی۔ آپ کا وہ خطبہ عزا جو دربار شام میں تمام ممالک کے سفیروں کی موجودگی میں پڑھا گیا، جس میں آپ نے سلطنت بنی امیہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، ان کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ آپ نے اپنے بھائی حسین کی عزت و شرافت، ان کے بلند درجات کو اور نشانات کو عوام پر ظاہر فرما دیا۔ شہزادی کی شادی۔ سن 17 ہجری میں جب شہزادی کا سن عزیز 12 برس کا تھا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کا عقد جناب جعفر طیار کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دیا، اور ساتھ 2 شرائط بھی رکھی۔ پہلی شرط، اے عبداللہ، میری بیٹی زینب کو دن میں 1 مرتبہ ضرور اجازت دے دینا کہ وہ اپنے بھائی کا دیدار کر لے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام دن گزر جائے اور زینب حسین کا چہرہ ہی نہ دیکھیں، ورنہ میری بیٹی مر جائے گی۔ دوسری شرط، جب کبھی حسین سفر پر جانے کا ارادہ کریں تو میری بیٹی زینب کو قافلے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا۔
قافلہ حسینی مدینے سے کوچ کے لیے تیار ہوا۔ بھائی نے خود بہن کو بڑے اہتمام سے ناقے پر سوار کرایا تھا۔ قافلے کی روانگی سے قبل جب ابن عباس نے حضرت امام حسین کو ترک سفر کا مشورہ دیا اور امام نے مشیت الہی کو پورا کرنے کی خاطر اس سے انکار کیا، پھر ابن عباس نے مشورہ دیا کہ فرزند رسول مخدرات عصمت کو ہمراہ نہ لے جائیں۔ شہزادی زینب نے جب یہ گفتگو سنی تو فرمایا، اے ابن عباس، افسوس ہے کہ تم بھائی کو بہن سے جدا کرنے کا مشورہ دیتے ہو۔ خدا کی قسم، میں ہرگز اپنے غریب بھائی کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔ مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک شہزادی زینب ہر منزل میں ہمہ وقت امام حسین کے ہمراہ تھیں، ہر حال میں شریک رہیں۔ روایت ہے کہ جب قافلہ حسینی خزیمہ کی منزل پر پہنچا اور شب و روز وہاں قیام کیا تو صبح کو شہزادی زینب نے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ رات ایک ضرورت سے جب میں خیمے سے باہر آئی تو میں نے حاطف کو یہ کلمات کہتے سنا، اے آنکھ، آنسو بہانے کی کوشش کر کہ میرے بعد شہداء پر کون روئے گا، اس قوم پر جس کو موت ایفائے عہد کے لیے وعدگاہ پر لیے جاتی ہے۔ اے بھائی، یہ کلمات مصیبتوں کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے بہن، جو قضائے قدرت میں ہے وہ ظہور میں آئے گا۔ قافلہ حسینی کا کربلا میں ورود 2 محرم سن 41 ہجری کو جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ وارد ہوا، یزیدی فوجوں نے دریائے فرات کے کنارے سے خیام حسینی جو پہلے سے نصب تھے ہٹا کر دوسری جگہ نصب کرنے پر اصرار کیا۔ امام نے ضبط سے کام لیا اور وہاں سے کچھ فاصلے پر خیام نصب کرنے کا حکم دیا۔ خیمے نصب کیے گئے، ابھی آپ خیموں میں داخل نہ ہوئے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے چند اشعار جاری ہوئے جن کا مطلب یہ تھا کہ زمانے کا انداز صبح و شام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لقمہ اجل ہوتا ہے اور ہر ذی روح کو اس راستے پر جانا ہے۔ ان اشعار سے شہزادی زینب نے محسوس کیا کہ بھائی خود ہی اپنی سنانی موت کی خبر سنا رہے ہیں۔ وہ بےتابانہ بھائی کے پاس آئیں اور کہا، کاش میں اس سے قبل دنیا سے گزر جاتی۔ آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، میرے اور میرے بھائی حسن آج مجھ سے چھوٹ رہے ہیں۔ اے بھیا، آپ ہی تو ان سب کے جانشین ہیں۔ امام حسین نے بہن کو صبر کی تلقین فرمائی۔ شہزادی نے فرمایا، کیوں بھائی، کیا آپ مرنے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ حضرت نے فرمایا، اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا اور کہا، ہائے غضب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زبردستی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر شہزادی نے منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کیا اور غش کھا کر گر پڑی۔ امام کسی طرح بہن کو ہوش میں لائے اور بصیرت افروز الفاظ میں بہن کو صبر کی ہدایت فرمائی اور قسم دی کہ میرے بعد گریباں چاک نہ کرنا، منہ نہ نوچنا، واہ ویلا کہہ کر نوحہ نہ کرنا۔ 9 محرم کو جب یزیدی فوج نے خیام حسینی کا رخ کیا تو شہزادی نے امام حسین کی توجہ اس طرف مبذول کرائی اور امام نے حضرت عباس اور چند دیگر اصحاب کو افواج یزیدی کی طرف روانہ کیا تاکہ گفت و شنید کے بعد ایک شب کی مہلت حاصل کی جائے۔ چنانچہ شب عاشور تمام رات عبادت الہی میں گزاری۔ عبادت سے فراغت کے بعد شہزادی نے اپنے نونہالوں اون محمد کو قربانی کے لیے تیار کیا کہ کل نہایت اہم دن ہے اور دیکھو میرے بچوں، کل ماموں پر جان نثار کرنی ہے۔ تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہو، ایسی جنگ کرنا کہ میں اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں۔ الغرض روز عاشورہ نمودار ہوئی۔ شہزادی نے حضرت عباس کو بلوایا اور کہا، عباس بھیا، حسین سے کہہ دینا کہ آج کی اذان علی اکبر دیں، میں ان کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اذان علی اکبر پر گریہ وزاری بہت ہوئی۔ نماز فجر کے بعد شہزادی نے اپنے بچوں کو لیا اور خدمت امام میں گئیں، اجازت مانگی۔ مولا نے سنا تو ایک مرتبہ حسرت سے بہن کو دیکھا۔ زینب، یہ یاد رکھنا، اون محمد کے بعد کوئی ماں کہنے والا نہ ہوگا۔ زینب، تیری کوکھ اجڑ جائے گی۔ بالآخر اذن جہاد عطا ہوا۔ اون محمد میدان میں آئے، بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن ننھے ننھے بچوں پر